بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. پڑھیں گے شیخ؟ بسم اللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحیم. الرحمن الرحمہ را کو موٹا ادا کرو. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالک یوم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ما شاء اللہ. اهدنا الصراط المستقيم ریپیٹ کریں. اهدنا الصراط اہدے اهدنا الصراط اہدے اهدنا اہ مجہول ہے. اهدنا الصراط اہدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یس صرف غیر المغضوب کو سنو کیسے پڑھا؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو واو کے پراؤنڈ گول نہیں ہو رہے. واو پر یہ جو دا کر تو زبان کی نوک پھر کہاں لگے زبان کی نوک کا ضاد کے مخرج میں اس کو ہم چھوڑ دیں تعلق ہی نہیں ہوتا. کہاں وہ پھر غلطی ہے. اور جو زبان کی نوک ہے نا اس کا استعمال ہوتا ہے طا دال تا میں. طا دال تا میں جو ضاد ہے اس کا تعلق ہوتا ہے کنارہ زبان کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ کتاب ہے آپ کے پاس خلاصہ ترید، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. زبان کا حافہ اور اوپر کی 5 داڑیں. حافہ کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا دائیں بائیں اندرونی کنارہ جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے؟ اس کو زبان کا حافہ کہتے ہیں. زبان کا حافہ یہ اوپر والے جیسا کا دانتوں کے ساتھ لگتا ہے نا. آپ زبان کی نوک کا پوچھ رہے ہیں، کل بھی آپ کو ہم نے کئی بار بتایا زبان کی نوک کا ضاد کے مخرج میں وہ تعلق نہیں شدہ لیکن وہ اگر دیدھ ہے منہ کے اندر ہی ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ منہ کے اندر ہی ہے، لگتی تو ہے نا. اور بھائی نہیں نہ لگانا، اگر زبان کی نوک لگے تو ضاد کی ادائیگی درست ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ہر مخرج میں ہم زبان کی چاروں طرف بیان کریں گے تو پھر مخرج کا کیا مطلب؟ ہاں کتنا زبردست جواب دیا کہ اگر ہر حرف کے اندر زبان کی نوک کو استعمال کرتے رہیں گے، پوری زبان پورے منہ میں پھیرتے رہیں گے تو پھر مخارج سکھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اوپر کے یہ والے مثال کے طور پر دانت ہیں، تو زبان ادھر لگے گی ایسے، تو زبان کی نوک کدھر ہے؟ یہ. ٹھیک ہے؟ جس وقت آپ اس جگہ پہ نوک لگاتے ہیں تو یہ زبان ادھر لگتی ہی نہیں ہے. لگا کے چیک کریں. تو پریکٹس کرنی ہے نا اسی چیز کی، تو پریکٹس ہے. کورس کروانے کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ حروف کی ادائیگی تو سکھائی جا رہی ہے. کسی بھی حرف کو ساکن کر کے اس کو شروع میں حمزہ متحرک لگا دو، جس جگہ پہ جا کے زبان ٹکے گی وہ اس کا مخرج ہوتا ہے. تو ضاد کی ادائیگی اب کس جگہ پہ جا کے زبان ٹک رہی ہے. اگر وہ ٹکنے والی جگہ پہ ادھر یا ادھر ٹک رہی ہے، زبان کا کنارہ استعمال نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے. اور اگر زبان وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح پورے جنگل میں پھر رہی ہے تو پھر ضاد کا مخرج تو ادا نہ ہوا نا. اس کی پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس کریں. پڑھیں شیخ.
غیر المغضوب سنیں توجہ سے میں صرف یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں. ایاک کی جو یا مشدد ہے اس کو ادا کیسے کیا ہے ایک چیز. نمبر دوسری چیز اس کا لہجہ یاد کرنا ہم نے یہ کس لہجے میں کتنا ٹھہراؤ کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ سمجھ آ رہی ہے. اور نمبر تیسری چیز ضاد کی ادائیگی کا طریقہ اور ولضالین پہ آخر پہ یہ وقف کیسے کرتا ہے. جو آخری آیت ہے وہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اور جی کون پڑھے گا؟ تفضل ہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. یا مشدد ہے. کیسے پڑھتے دیکھو ذرا. ایاک نعبد یہ کتنی خوبصورتی سے یا مشدد کو ادا کرتا ہے نا. آپ ادا ہی نہیں کر رہے. دوبارہ سنو. نعبد وإياك نستعين وإياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. صاد پہ ہونٹ گول نہیں ہوتے واو پہ ہونٹ گول ہوتے ہیں. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نہیں ہے شیخ ولا الضالين نہیں کیسے پڑھیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا واو پہ ہونٹ گول کریں. الضالین. اگر محسوس نہ کریں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. کون پڑھے گا؟ پڑھیں گے آپ. غیر المغضوب علیہم ولا آپ نے اور غلط کر دیا اس کو. ناک میں غیر المغضوب علیہم واو پہ ہونٹ گول ہوں گے. اور ضاد کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا حافہ اور اوپر والی 5 داڑیں. وہ پڑھا تھا نا اس میں. ٹھیک ہے. کس کتاب میں پڑھا تھا؟ جمال قرآن میں مخرج مراٹ کیا مطالعہ نا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. زبان پوری ادھر لگے گی یا ادھر لگے گی؟ ادھر اوپر. ادھر لگا پھر دال بنتی. دال نہیں نا. آپ ادھر سے جا کے یہ دیکھیں یہ ہونٹ ہے یہ دانت ہے. آپ ادھر جا کے لگاتے ہیں زبان کو. زبان کی نوک کا اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے. زبان کی نوک کو جب استعمال کرو گے تو پھر تو طا دال تا ہی ادا ہوگا نا. ولا الضالین فرق ہے. یہ کیسے ادا کرتا ہے؟ کتنا نہیں ہو جاتا. کتنے پیارے طریقے سے مست. جان نہ چھڑاؤ نا. مزے کے ساتھ پڑھو گے تو مزہ آئے گا. اگر اس طرح جان چھڑانے کی غرض سے پڑھو گے تو پھر تو یہی ہے. سنیں سنا تھا کل اس کو. پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا غیر المغضوب. کیسے پڑھتا ہے یہ؟ توجہ سے سنو نا. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ غیر المغضوب کے اندر یہ آواز پہ تھوڑا سا زور دیتا ہے. غیر المغضوب. آپ آواز کو اونچا کرتے ہیں. آواز کی بلندی اور آواز کی شدت فرق ہے. آواز کی شدت کیا چیز ہے؟ کسی لفظ کو زور سے دھکیل کے پڑھنا. آواز کی بلندی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آواز کو اونچا کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ غیر المغضوب جو ضاد کا لفظ ہے نا اس کو شدت کے ساتھ پڑھتا ہے.
تھوڑا سا زور دے کے پڑھتا ہے اس کو، پڑھ دیکھیں. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپ اس کی آواز کو کیچ کر رہے ہو، نقل نہیں لگا رہے نا. آواز کو کیچ کرنے اور نقل لگانے میں کیا فرق تھا؟ کل بتایا تھا جی، بتایا تھا، کوئی یاد ہے؟ کیا بتایا تھا؟ بتاؤ ذرا. یہ بات پہ زور دیتے ہیں آواز کو بلند. ایسا نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے کسی ایک آواز کو کاپی کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی کی نقل لگانا. یہ کل فرق بتایا تھا. آواز کو کاپی کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاپی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جس طرز کے اندر یہ پڑھ رہا ہے نا، اسی طرز میں قرآن سے کہیں سے بھی پڑھ دوں گا میں. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اس چیز کا نام ہے نقل، اور ایک ہوتی ہے کاپی. کاپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا یہ پڑھ رہا ہے سیم ٹو سیم ان حروف پہ زور دے کے اسی صورت کو میں پڑھوں. آواز کو کاپی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرز پہ یہ پڑھ رہا ہے نا، اس نے آپ کو ایک لائن دکھا دی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی آواز کو کاپی کریں اور اسی طرح پڑھتے جائیں پورا قرآن. لیکن نقل لگانے کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورۃ فاتحہ کو نقل لگائیں، ایک ایک حرف کو رٹا ماریں. غیر المغضوب کو کیسے پڑھا، مالک یوم الدین کیسے پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ایک چیز رٹا لگائیں، پھر اسی کے وزن کے اوپر دوسری جگہ پہ جا کے پڑھیں. ابھی جو حافظو میں نے پڑھا ہے نا، وہ اس کی آواز کی کاپی کی ہے میں نے، وہ نقل نہیں ہے. یہ نقل اور کاپی میں فرق ہوتا ہے. سمجھ آیا شیخ؟ بتائیں ذرا. کاپی وہ ہوتی ہے کہ اسی جو سمجھ نہیں آئی. کاپی کیا ہوتی ہے؟ اسی آیت کو سنیں اور دوسری جگہ پہ اسی آیت جس انداز نے قاری نے پڑھا اسی انداز میں دوسری آیت بھی پڑھ لیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کاپی کہتے ہیں. کاپی کہتے ہیں. نقل اس کو کہتے ہیں کہ جس انداز میں اس قاری نے جو حرف جس انداز میں ادا کیا ہے اسی انداز کو لے کے دوسری جگہ پھٹ کر. آیات کو، انداز کو نہیں. اگر انداز کو پکڑیں گے تو وہ تو پھر کاپی ہو گیا، وہ نقل تو نہ ہوگی نا. ٹھیک ہے، آپ اس کی آواز کو کاپی کر رہے ہیں، آپ اس کی آواز کی نقل نہیں اتار رہے. پڑھے ذرا دوبارہ بلند آواز سے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھیں نا، دعا ادا ہی نہیں ہو رہا. ادھر زبان لگا اور پھر دال ہوتا ہے، جب زواد پڑھو پھر زواد. کدھر ہے جی وہ ٹیشو پیپر دو. تعجیل بالسرعہ. غیر المغضوب. آپ کو کل بھی بتایا تھا میں نے، ایسے بتایا تھا. ادھر ہیں، کھولے منہ. کدھر لگا رہے ہیں زبان؟ مجھے یہ بتائیں. ایسے آن کے طرف جو ہے نا، اس طرف کے اوپر یہ والی جو جگہ ہے نا، یہ زبان کو ادھر لگانا ہے. سمجھ آیا؟ زبان کو جس وقت اس جگہ پر لگائیں گے تو داد ادا ہوگا. لگاؤ ذرا. غیر المغضوب وہ مغضوب تھوڑا قریب ہو گیا. یہ جو داد ہے نا، یہ دال کے قریب نہیں، یہ ضا کے قریب ہے. تھوڑا سا سیدھا ہوا. اچھا پڑھو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہتر ہوا، بہتر ہے، لیکن پریکٹس کرے اس کی. شیخ مزہ نہیں ہے نا، جو غلطیاں کل تھیں وہی آج آ رہی ہیں. پھر فرق کیا ہوا کل کے دن میں اور آج کے دن میں؟ تھوڑی سی محنت کرو نا. اسکت للہ، محنت کرے، مزہ نہیں ہے. جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ما هذا الشيء؟ الحمد لله رب العالمين.
الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. آپ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ عالمین کو زیادہ لمبا کرتا ہی نہیں ہے. سنیں آپ کیا کرتے ہیں؟ الحمد للہ رب بہت زیادہ لمبا کرتے ہیں. وہ کتنا دیکھیں، دیکھیں عالمین کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، مد منفصل تو نہیں ہے، پھر کھڑی زبر ادا کرنی ہے. کھڑی زبر کی اور مد اصلی کی ایک ہی مقدار ہے، الف. آپ زیادہ لمبا کرتے ہیں اور یہ اس مقدار کا لحاظ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. تقریر کیوں ہے راہ میں؟ مالک یوم الرحمن الرحیم. دوبارہ پڑھیں ذرا. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين الرحمن الرحيم. اس کے راہ میں تقریر نہیں ہے، آپ کے راہ میں تقریر ہے. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ہونٹ گول نہ کریں. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپ کی ضاد کی ادائیگی اچھی ہے. جو لہجے کو کاپی کریں ذرا، تو لہجے میں کشش نہیں ہے، آواز میں تھوڑی سی جان پیدا کریں. مشق تھی کل اس کی کتنی دیر؟ تھوڑا سا ٹائم دیں اسے، تھوڑا سا ٹائم دیں. ٹھیک ہے چلیں. کون پڑھے گا؟ اور ہے کسی کی پریکٹس؟ کوئی آئے گا؟ سنو سنو. الحمد للہ تھوڑے سے رب قریب ہوں، العالمین. تھوڑے سے قریب اس پھٹے کے قریب بیٹھے ذرا. ہاں ایسے چلیں. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالك يوم الدين مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. نہیں، اپنی آواز کو مکس نہ کریں. جیسا پڑھ رہا ہے ویسا پڑھیں. اس کو دھیان سے سن. پوری سورۃ فاتحہ کو دوبارہ سنیں. جذبات کا اظہار نہ کریں اور جیسا پڑھ رہا ہے ویسے پوری نقل لگائیں اس کی. غور سے سنیں. یہ جیسا پڑھے گا نا اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے؟ ایک آیت یہ پڑھے گا، میں بند کروں گا، پھر آپ پڑھیں گے. سنیں، غور سے سنیں. الحمد للہ رب العالمین. پڑھو. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين. یہ والی دونوں آیتیں پڑھو. مالک یوم الدین.
مالك يوم مالك 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 يوم مالك يوم الدين آگے إياك نعبد وإياك نستعين وإياك چھلانگے نہیں مارنی ہو غوطے نہیں یا مشدد ہے ایاک تھوڑی سی سختی کریں اس میں بس إياك نعبد وإياك نستعين آگے سنیں صراط یہ کیا مسئلہ ہے یہ تو آٹومیٹک چل رہا ہے اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم غير کس میں الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یہ طا نہیں آپ بھی اس کی طرح غلط پڑھ رہے ہیں ولا الضا زبان اوپر لگائیں صحیح غير المغضوب عليهم ولا الضالين پریکٹس نہیں نہ کرتے ہو محنت نہیں ہے شیخہ محنت نہیں ہے پہلے زوائی کو شبد دعائی کوشش کر رہا ہوں زوا نہیں آ رہا ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين محنت نہیں ہے مزہ نہیں ہے محنت شنت کرو نا چلیں